اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں ڈیلی لائف کے اندر، خاص طور پر جب ہم تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے سوسائٹی کا نا ایک یہ المیہ کہہ سکتے ہیں، اب ایک یہ ریچول بن گیا کہ پبلک پلیسز پہ بلا خوف و خطر کچھ سوچے سمجھے بغیر ہم سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ ساتھ میں بچے ہیں، یا پبلک پارکس کے اندر یا ریسٹورینٹس کے باہر. اب تو بہت سے ریسٹورینٹس اسموکنگ ایریاز بنا دیے ہیں، فیملیز بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں ہم سوچتے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ تو سگریٹ پی رہے ہیں، وہ آپ کے پھیپھڑوں کو تو ڈیمیج کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیسو اسموکنگ بھی ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیچارے پیسو اسموکرز بن جاتے ہیں بھائی. اور پیسو اسموکنگ جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ آپ کی کہتے ہیں نا زندگی کے لیے خطرہ ہے. اور ظاہر ہے ہم کہتے ہیں نا یعنی اگر کسی نے سگریٹ جلائی، اس کا دھواں کسی ساتھ بیٹھے بچے، شریک حیات، والدین، دوست، ساتھی، وہ بھی ان کی سانس کے ذریعے وہ بھی اسے انہیل کر رہے ہیں، ان کے جسم میں جا رہا ہے. ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں سیکنڈ ہینڈ اسموک یعنی کہ پیسو اسموکنگ، دوسروں کے چھوڑے ہوئے تمباکو کے دھوئیں سے تقریباً 33,524 اموات ہوئیں، جبکہ 34.3% جو بالغ افراد ہیں بلا واسطہ تمباکو کے دھوئیں کی زد میں آئے. عالمی ادارہ صحت بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 16 لاکھ سے زیادہ افراد سگریٹ نوشی کہہ لیں، تمباکو نوشی کہہ لیں، اس کے جو پیسو اسموکر ہیں اس کے باعث وہ قبل از وقت موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ لمحہ فکر ہے. اچھا، میں نے ایک کلچر یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو مسئلہ ہے نا ہماری سگریٹ پینے سے، آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں. نہیں، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ جائیں باہر اور ڈیزگنیٹڈ ایریا پہ جا کر اسموکنگ کریں. اگر آپ گفتگو کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر پلمونالوجی ڈاکٹر فیصل اسد صاحب. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، سیکنڈ ہینڈ اسموک یا جسے ہم پیسو اسموکنگ کہتے ہیں، آخر جسم کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ اور اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو وہ دھواں کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے صدف اور سائم، آپ لوگوں نے جو انٹرو میں کہہ دیا. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سگریٹ کرتی کیا ہے پینے والے کے ساتھ. وہی ظاہر ہے اس نے دوسرے کے ساتھ بھی کرنا ہے. اس سگریٹ میں 70 کے قریب ایسے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو کارسینوجینک ہیں، جو کینسر کر سکتے ہیں. یہ پھیپھڑوں کی وہ بیماری کرتی ہے جس میں سانس لینے کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان میں مستقل دائمی سوزش ہو جاتی ہے، جو ناقابل علاج بیماری ہے. صرف لنگ کا، پھیپھڑوں کا سرطان ہی نہیں، پھیپھڑوں کا کینسر نہیں، جسم کا کوئی آرگن ایسا نہیں ہے جس کے کینسر کی وجوہات میں سگریٹ نہ شامل کی جاتی. صرف یہی نہیں، سگریٹ میجر رسک فیکٹر ہے فالج کا، سگریٹ میجر رسک فیکٹر ہے دل کی بیماریوں کا. میں عوام کے لیے بتاؤں، جب ہم میجر رسک فیکٹر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اسے کسی اور رسک فیکٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ بیماریاں کرانے کے لیے. اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو کافی ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اس کو فالج ہو سکتا ہے، شریانیوں کی بیماری. جی ہاں، جتنا پیے گا ظاہر ہے. شریانیوں کی بیماری تو اس کے پاؤں کٹ سکتے ہیں، اس کے گردے خراب ہو سکتے ہیں، لنگ کا کینسر اور سارے کینسر. یہ پینے والے کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ایک فیصلہ کر رہا ہے کہ جی میں نے سگریٹ پینی. جو برابر میں بیٹھا ہے، یہ اس کے گھر والا کوئی ہو، یہ اس کے دوست ہوں، یہ کوئی عوامی کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ پی رہا ہو، ساتھ میں کوئی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، یہ دھواں جب یہ خارج کرتا ہے تو وہ سارے عوامل اس دھوئیں کے ذریعے دوسرے کی سانس تک پہنچتے ہیں اور وہ بھی ایسے ہی بن جاتا ہے جیسے بیٹھا ہوا وہ بھی سگریٹ پی رہا ہو. تو یہ ساری بیماری جو ہم نے گنی ہیں سگریٹ پینے سے، وہ ساری بیماریوں کا خطرہ ایک ایسے شخص کو ہو جاتا ہے جس نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ وہ سگریٹ پیے گا. اور یہ سائنس بتا رہی ہے ہمیں، جیسے آپ نے ڈیٹا بتایا انٹرنیشنلی، پاکستان میں جو ڈیٹا آتا ہے ہمارے پاس، وہ جتنا بھی مستند ہے، 15 سے 22 ہزار اموات ہر سال صرف لنگ کینسر سے ہو رہی ہیں اموات. اور جو نئے کیسز سامنے آتے ہیں وہ ہزاروں میں اس کے علاوہ ہیں. یہ ان بیماریوں کے علاوہ ہے جو ہارٹ اٹیک ہے، یہ ان بیماریوں کے علاوہ ہے جو فالج ہے، یہ ان بیماریوں کے علاوہ ہے جو پھیپھڑوں کی دوسری بیماریاں یہ سگریٹ یعنی کہ وہ آپ کے پھیپھڑوں کی صحت کو بھی کمزور کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک دم سے فالج کا اٹیک ہو جائے یا ہارٹ اٹیک ہو جائے، لیکن وہ ڈیٹوریٹ کر رہا ہے آپ کی ہیلتھ کو. یہ کیا ہوتا ہے، بھلے سگریٹ پینے والا خود ہو یا پیسو اسموکر سے، اوور دا ٹائم بیماری ہوتی ہے. ان کو تقریباً 15 سے 20 سال کا ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے کہ عام طور پہ سگریٹ کب شروع کی جاتی ہے، جب عمر ٹین ایج میں 17-18 عام طور سال پہ شوق میں شروع کی جاتی ہے. میں ایک اور بھی پوائنٹ پہ انشاءاللہ آؤں گا اس پر. اور جب تک یہ شخص 40-42 سال کا ہوتا ہے اور 20 سال گزر چکے ہوتے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے، اسی طرح پیسو اسموکرز، تو یہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس نے زندگی بھرپور گزارنی تھی لیکن ابھی بیماری کے نرغے میں چلا جاتا ہے اور کینسر کے جو امکانات ہیں وہ کئی گنا 30 سے 40 گنا زیادہ رسک ہے لنگ کینسر کا، پھیپھڑوں کی بیماری کو سگریٹ پی رہا ہے. اور 20 سے 25 گنا زیادہ ہے وہ جو صرف برابر میں بیٹھا ہے، جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جس کا یہ فیصلہ بھی نہیں ہے کہ اسے تمباکو نوشی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ایک اور چیلنج میں آپ کو بتاؤں، پیسو اسموکنگ، ایکٹیو اسموکنگ، کچھ چیزیں ایسی معاشرے میں پیش کی جا رہی ہیں اس پروگرام کے توسط سے یہ نہیں پھیل جائے
جس کو نکوٹین پاؤچ آپ نے شاید نام سنا ہو. بالکل. یہ اسکول کے بچوں کی دسترس میں ہے, یہ کالج یونیورسٹی کے بچوں کی دسترس میں ہے. آپ کہیں چائے پینے جائیں, کسی کیفے میں جائیں, وہ ایسے پیش کر رہے ہیں اس کو جیسے کھانے کے اختتام پہ کوئی سویٹ ڈش پیش کی جاتی ہے. ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے. ہائیلی ایڈکٹیو. جب نکوٹین سے آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا تھریشولڈ کم ہو جاتا ہے کہ اور بھی کوئی نکوٹین پروڈکٹ آسانی سے آپ لے لیتے ہیں. بالکل. جب یہ نہیں ملے گا کیونکہ ذرا فیشنیبل چیز ہے تو آپ کو پتا ہے آپ ایڈکٹ ہو گئے. سگریٹ میں بھی پائی جاتا ہے, لاؤ مجھے سگریٹ دے دو, بس ایک سگریٹ پینے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہر ایڈکٹیو چیز ایک کے بعد دوسرے پہ لے جانے کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ بھی پبلک سروس میسج ہے جو ایک اور میں چاہتا ہوں آپ نقطے کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. بوائز خاص طور پر جب یہ 17-18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ان پہ پیئر پریشر آ جاتا ہے کہ 4 لڑکے 4 دوست اگر کہیں پہ سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ کو بھی پینا ہی پینا ہے, ورنہ آپ کول نہیں لگو گے, آپ انکول ہو جاؤ گے یا آپ اس گیدرنگ کا حصہ نہیں بن پاؤ گے. آپ کسی بچے نے اگر 10-12 سال سگریٹ پیا ہے اور لیٹر مطلب 27-28 سال کی عمر میں سوچتا ہے کہ اب اس نے سگریٹ کوئٹ کر دیا ہے, جو افیکٹ اس کے لنگس کو ہوا ہے, جس میں کہتے ہیں کہ دھبے پڑ جاتے ہیں براؤن یا بلیک کلر کے, کیونکہ لنگس اسپنج ہیں, وہ ایبزارب کر رہے ہیں سارے کارسینوجنز. اس کے بعد لیٹر ان لائف وہ اپنے لنگس کو ڈیٹاکس کر سکتا ہے, اس کی لنگس کی صحت بہتر ہو سکتی ہے, یا پھر وہ اب ڈیمیج جو ہوا وہ ہو گیا. اچھا, اس پہ بہت ڈیٹا ہمارے پاس سائنٹیفک موجود ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کیوں 20 سال لگ جاتے ہیں سگریٹ پینا شروع کی 17-18 سال کی عمر میں. یہ بیماری 40 سال کے بعد ظاہر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لنگ میں بہت بڑا ریزرو رکھا ہوا ہے. اچھا. اگر ہم لنگ فیلڈ کو پھیلائیں تو فٹ بال فیلڈ کے برابر میں, اگر ہم پورے لنگس کو پھیلا دیں اپنے, یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے. یہاں پر اندازہ کریں, جب 40% ڈیمیج ہو جاتا ہے لنگ سیلز کو تو بیماری ظاہر ہوتی ہے. لگ بھگ 20 سال لگ جاتے ہیں پیتے 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 اور ایکسپوز ہوتے ہوتے. بات کیا ہوتا ہے کہ جتنا ڈیمیج ہو چکا وہ تو ریورس نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم چھوڑ دیں اس سگریٹ کو, سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اگر کسی نے پینا بھی شروع کی اور اس نے 30 اور 40 سال کے درمیان میں سگریٹ پینا چھوڑ دی, بہت اچھی خبر ہے یہ, تو ایسی زندگی وہ گزار سکتا ہے جیسے کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہوا ہو, کیونکہ ریزرو اتنا بڑا ہے, سیل ریکور ہونا شروع, وہ باقی سیل اتنا کافی ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ ایکسپوجر مستقل بڑھتا چلا جائے, یہ ڈیمیج آگے بڑھتا چلا جائے, تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ بیماری ریورسیبل ہے. جو آخری کے سال ہوتے ہیں زندگی, اللہ جانتا ہے کتنی زندگی کس کو دی ہے اس نے, وہ بہت ہی مزری میں گزرتے ہیں. وہ آپ میں نے دنیا دیکھی ہے اس شعبے کے اندر. اپنے گھر والے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. اپنے گھر کے لوگ بچوں کو کہتے ہیں ان کے پاس مت جاؤ, دادا کے پاس مت جاؤ, دادی کی جو بھی پی رہا ہے, کیونکہ ان سے بیماری لگ جائے گی. یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی بہت ہی لو کوالٹی کی ہو جاتی ہے, نہ چل سکتے ہیں نہ بڑھ سکتے ہیں آگے. پھر وہی بات کہ خود تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا, جب پیسو اسموکرز کو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, ایک نہ کردہ گناہ کے وہ شکار ہوتے ہیں. اندازہ کریں کتنی بڑی پھر ذاتی ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کلچر؟ ہمارے یہاں تھوڑا لوگوں میں ایتھیکل سینس, سیوک سینس اس طرح سے نہیں ہے, یا ہم بادر نہیں کرتے. وہ جس حوالہ دیتے ہیں نا, گیدرنگ ہوتی ہے, بھائی بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور جا کے وہ ایک ونڈو کو اوپن کر دیں گے, کہیں گے جی ہم یہاں کھڑے ہو کے پی لیتے ہیں, مگر روم وہی ہے, وہاں پہ باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں, تو اسٹل وہ افیکٹ کرتا ہے. بالکل سر, دیکھ کون کون اسٹیک ہولڈرز ہیں. بچہ اسکول بعد میں جاتا ہے, پہلے اپنے گھر میں ہوتا ہے, تربیت اس کی گھر سے ہونی ہے, ماں باپ نے رول ماڈلنگ کرنی ہے, انہوں نے چھوڑنی ہے. اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو بچانا ہے, اس سے گھر سے تربیت ہونی ہے. اسکولوں میں مہم چلائیں, آپ کے پروگرام کے ذریعے مہم چل رہی ہے. کوئی زندگی کا سیگمنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پر اس ایشو کو ایڈریس نہ ہونا چاہیے. دیکھ لیں کہ میں آپ کو بتاؤں, میں پریکٹسنگ پلمونالوجسٹ ہوں. ہمارے پاس لنگ کینسر اسٹیج 4 میں آتے ہیں میجورٹی, کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا. ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, جو اسٹرکچر ہے, جب ہم اس کو کیسے بچائیں؟ اس سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پینے سے رکا جائے. اویئرنیس گھر سے شروع کی جائے, گھر اپنا حصہ ڈالے, تربیت میں ڈالے, اسکول میں اساتذہ اپنا حصہ ڈالیں, اساتذہ پابند ہو جائیں کہ وہ کبھی تمباکو نوشی نہیں کریں گے, بچوں کو اویئر کریں گے, معاشرے میں جگہ جگہ اس کی اویئرنیس پھیلائی جائے, سوشل میڈیا, آپ کا میڈیا, تب جا کر تو یہ تھم سکتا ہے. بتایا جائے کہ جس کو آپ کول سمجھ رہے ہیں, بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, جس کو آپ ایک فیشن کی چیز سمجھ رہے ہیں, تو ویپنگ ہے, ہمارے پاس شیشہ ہے, پوڈز آ گئے ہیں, یہ جتنی بھی شکلیں ہیں, یہ کوئی کولنس نہیں ہے, اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے, یہ سراسر بربادی ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ کے تبسس سے, جب خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے اس طرح, تو یہ معاشرہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ سب سے پہلے ان کے نمبر ہٹاتا ہے اپنے فون پہ, یہ بندہ کارآمد نہیں رہا, اس کو جاب سے ہٹایا جاتا ہے, اس کی کوئی زندگی باقی نہیں رہتی. مہم چلائی جائے کہ ہم گھروں میں کریں گے, ہم اسکولوں میں کریں گے, کالج یونیورسٹی میں پروگرامز کریں گے, ہم ورک پلیس پر بتائیں گے, سی وی لیتے ہوئے ہم آپ کو جاب جب دیتے ہیں, دنیا نے کیا ہے کہ جب آپ کہیں کہ آپ اسموکنگ نہیں کرتے, یہاں تک لے جانا پڑے گا. پھر ہمیں بین لگانے پڑیں گے. پاکستان میں بین ہے کہ انڈر 18 کو سگریٹ نہیں بیچی جانی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ کیسا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور بتائیں, ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ بھی مغالطہ ہے کہ جی مجھے بہت اسٹریس ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, تب میں نے اسموکنگ شروع کی.
اب جب تک میں نہ سگریٹ پیوں تو مجھے انگزائٹی اور سٹریس اور ٹینشن ہوتا ہے. اس کا کوئی ٹینشن اور سٹریس کم کرنے سے تعلق ہے سگریٹ نوشی کا؟ اس میں وہ سگریٹ ہے, وہ شیشہ ویپنگ ہے, وہ یہ پوڈز ہیں, یہ نکوٹین پاؤچز ہیں. ان میں جو ایڈکٹیو ایلیمنٹ ہے وہ ہے نکوٹین. ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ نکوٹین کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس نکوٹین کے ساتھ 70 کارسینوجنز بھی باڈی میں جا رہے ہیں. اس کا اگر کوئی ایفیکٹ ہے بھی کسی بھی درجے میں, ہم ہمیشہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ میں گاڑی تیز چلاتے لوں, پھر نتیجے کیا کیا نکل سکتا ہے؟ اسی طرح میں یہ چیز کرتے لوں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, اس کے نتائج کیا بھگتنے پڑیں گے. اگر معمولی سے اسٹریس میں مان لیتے ہیں فرق آتا بھی, ایک تو یہ زیادہ تر کوئی سائنٹیفکلی پروون بات نہیں ہے. نکوٹین کے اپنے ایفیکٹس ہیں موجود, اس سے ایلیشن تو ملتی ہے, اس سے فوکس تو بڑھتا ہے, لیکن کس قیمت پر؟ کہ جسم کا کوئی آرگن صحیح نہ رہے, آپ کینسر کا, دل کی بیماریوں کا, فالج کا شکار ہو جائیں, وہ پھر کس کام کی وہ چیز آئے گی آپ کے. تو ہمیں ہمیشہ ایک باشعور شخص کو, ایک باشعور معاشرے کو دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں, وہ کس حد تک, نقصانات کتنے پہاڑوں کے برابر اس کے ہیں. تو کسی طرح بھی یہ بات مناسب نہیں ہے اس کو اس طرح سمجھنا, اس طرح اس کو ڈیل کرنا کہ ہمیں کوئی معمولی فائدہ ہو جائے گا اور اتنے بڑے بڑے ہم خطرات بولنے ہیں اس کے ذریعے. بالکل جی, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں سمجھایا. اور جو آپ اسٹریس والی بات کر رہی ہیں, یہ تو دیکھیں ڈرگ ابیوز بھی جب ہوتی ہے, او ڈی کر لیتے ہیں لوگ, تو اس کے بعد پھر یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اسٹریس تھا. تو اسٹریس کو کیور کرنے کے بہت سے آپشنز ہیں, اس کا پراپر علاج ہے. اس کا ہرگز یہ علاج نہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کے ساتھ کھیلیں اور آپ تمباکو نوشی شروع کر دیں یا آپ یو اسٹارٹ ٹیکنگ ڈرگز. یہ کوئی سولوشن نہیں ہے نا, سولوشن یہ نہیں ہے. دوسرے دیکھیں, آپ جتنے صحت مند رہیں گے نا, اور اچھا لوگوں کو یہ بھی ہے کہ دیکھیں میں اسموکنگ کر رہا ہوں 15 سال سے کر رہا ہوں, 20 سال سے, یہاں پتہ نا اوور دا ٹائم آپ کے جو 40s کے بعد اور 50s کے بعد جو لائف ہوگی نا, وہ آپ کی کوالٹی لائف نہیں ہوگی. تو آپ نے یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ آج سے جو آپ کی عادتیں ہوں گی وہ 10 سال بعد آپ کو پے بیک کریں گی. اور خاص طور پہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, آپ ان کا بھی خیال کر لیں, اپنے بچوں کا, اپنی شریک حیات کا, اپنے گھر میں بزرگ والدین کا, کہ میری اسموکنگ سے وہ لوگ متاثر ہوں گے, کیا پتا کس کی امیونٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو. تو یہ چیزیں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, اور سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں گے تو ہی دوسرے کا خیال رکھ سکیں گے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس.